This program is brought to you by Pakistani American Community of Long Island. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے احکام رمضان ٹرانسمیشن سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں، اور آج کا موضوع انتہائی اہم اور خوبصورت ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک دعوت فکر ہے کہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کر لیا کریں، یاد دہانی کر لیا کریں. یقیناً یاد دہانی کرانا مؤمنین کے لیے فائدہ مند ہے. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر انتہائی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے. اور آنے کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرڈر ہے: پہلے دادا، پھر والد، پھر بڑا بھائی، پھر چھوٹے بھائی، ایٹسٹرا الی آخری. لیکن دنیا سے جانے کے لیے اللہ نے کوئی آرڈر نہیں رکھا، بلکہ جب کسی کا موت کا وقت آ جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دعا بتائی ان لوگوں کے متعلق جو ناکام ہو کر چلے گئے دنیا سے، وہ کیا کہیں گے: اللہ ہمیں دنیا بھیج دے واپس، اور ایک موقع اور دے دے، ہم اپنی آخرت کو بنا کر دوبارہ آئیں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ کوئی اور موقع ہمیں نہیں دے گا. تو میرے اور آپ کے پاس جو اس وقت دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے یہ وقت. اور اس وقت کو اگر ہم غنیمت جان لیں اور اسے اپنی آخرت اور اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں تو میں اور آپ موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس وقت کو قیمتی نہیں بنایا، خدا نخواستہ، اور اللہ کو راضی کیے بغیر، کامیابی کے معیار کو پہنچے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو اللہ نہ کرے ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری ناکامی ہے. اور کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک زحزح عن النار ادخل الجنہ ہی ہے، کہ جہنم سے نکال کر جنت میں جانے والا. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس اس دنیا کے اندر یہ وقت بہت قیمتی اور اہم ہے. الوقت سیف. وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، آپ کاٹ دیں یا وہ آپ کو کاٹ دے. آپ اس کو کسی اچھے کام میں کنزیوم کر لیں یا نہ کریں، دونوں صورت میں وقت گزر رہا ہے. اور انسان جنت میں جانے کے بعد اس کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا، کامیاب ہو کر جنت میں جانے کے باوجود بھی اس کو صرف اور صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اس نے ایک لمحہ فارغ گزار دیا، ایمٹی گزار دیا، جس کے اندر وہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا اور اس نے نہیں کہا. کیونکہ جب وہ جا کر دیکھے گا قیامت کے دن جنت کے اندر سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلے گیا، وہ افسوس کرے گا: ہاں کاش جو دنیا کے اندر میں نے فارغ ٹائم بغیر کچھ کیے اسپینڈ کیے، اس کے اندر میں کم سے کم ایک سبحان اللہ کہہ دیتا. اور قبر کے اندر جانے کے بعد انسان سوچے گا
کہ اب ہمیشہ کی آرام ہے قیامت تک، لیکن میرے پاس عبادت کرنے کا ایک آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے۔ کاش میں دنیا کے اندر ہر فری ٹائم کو یوٹیلائز کرتا کہ کچھ نہ ہو تو کم سے کم ایک سبحان اللہ ہی کہہ دیتا، کیونکہ ایک سبحان اللہ اخلاص سے کہنے کا جو ثواب ہے وہ فارغ بیٹھنے کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے آپ کے پاس یہ وقت انتہائی اہم ہے اور ایک بہترین آپشن ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حیات قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان لو مرنے سے پہلے کہ جب آنکھ بند ہو جائے، جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد دوبارہ آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ندامت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک وقت ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس موقع کے اندر ہم اس موقع کو غنیمت جان سکتے ہیں، اس پر عبادات کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر جتنی چیزیں ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آئے اور وہ اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کر دی۔ اور موت کی جو حقیقت ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کب آئے اس کا کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ اور انسان دنیا کے اندر اپنے غفلت کے اندر، اپنے روٹین کے اندر، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اتنا گم، اتنا مست رہتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے اس دنیا سے بھی جانا ہے اور ایک دن اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اور اس موت کا کثرت سے یاد کرنے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز اس کے ذکر کی کثرت کر لیا کرو، اور لذتوں کی ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ انسان جتنا بھی انجوائے کر رہا ہو، جتنا بھی فن ٹائم کے اندر ہو، جتنا بھی ماحول کے اندر ہو، لیکن اگر وہ 1 منٹ کے لیے موت کی حقیقت کو سوچے، اسے استحضار کرے، تو اسے یقین آ جائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس طرح سے کامیاب اور تیاری کریں کہ جب موت کا وقت میرا اور آپ کا آئے تو ہم اس وقت کامیاب ہو۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، کتنا خوبصورت اس کے الفاظ ہے، ولدتک اذ ولدتک امک باکیہ والقوم حولک یضحکون سرورا فاعمل لیوم ان تکون اذا بکوا لیوم موتک ضاحکا مسرورا۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تم دنیا میں آئے تھے، تم رو رہے تھے، اور تمہارے آس پاس تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب سب ہنس رہے تھے، کھڑے ہو کے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے بچے کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں لوگ، والدین خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی نعمت سے نواز دیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے فَعْمَلْ لِيَوْمٍ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، کہ انسان تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ تو ہی جب تو پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا تھا، تیرے ارد گرد جتنے لوگ کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے، جس دن تو اس دنیا سے جائے گا، جس دن تو اس دنیا کو چھوڑے گا، وہی لوگ جو تیرے آس پاس کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، وہ روئیں گے۔ ظاہر ہے انسان جب دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے تو اس کے متعلقین اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے متعلقین کو ایک صدمہ پہنچتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ اگر میں اور آپ کسی کے بچے ہیں تو ہمارے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے لیے شوہر ہیں تو ہماری اہلیہ، ہماری بیگمات کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے والد چلے گئے دنیا سے۔ غرض یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو، ہر آدمی چونکہ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک نسب، ایک تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا سے جاتے وقت غمگین ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ شاعر نے جو آخری بات کہی ہے میرے اور آپ کے لیے سبق کی بات ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے،
اب تم دنیا سے جا رہے ہو، لوگ تو رو رہے ہیں، لیکن اس بات کو تم سوچو اور اس بات کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور زندگی میں اتنے اعمال کر لو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو لوگ تو پریشان ہیں، مغموم ہیں، حزین ہیں، لیکن تم خوش ہو، تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو، تم اللہ کی ملاقات سے خوش ہو، اللہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی زندگی دنیا کے اندر خراب اور برباد کر دی، کہ لوگ تو رو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تم خود بھی رو رہے ہو، لوگ تو پریشان ہیں ہی اور لوگوں کے ساتھ تم خود بھی پریشان ہو کیونکہ تم نے اپنی زندگی نہیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو اگر انسان نے اپنے آخرت کی تیاری کر لی اور اس دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے کامیاب بنانے کی کوشش کی تو اس کے لیے موت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ مؤمن شخص کے لیے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت موت ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ریوارڈز کا ملنا، جو اس نے دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، پریشانیاں اٹھائی، اللہ کے راستے میں تھکن، سب کچھ کیا، لوگوں کی باتیں بھی سنی، مال بھی خرچ کی، سب کچھ کا بدلہ اللہ اس کو دینے والے ہیں۔ تو اس کا بدلہ شروع ہونے کا ٹائم آخرت کا ہے، تو اس لیے مؤمن موت سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مؤمنین میں شامل کرے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے جو ایمان لے کر آئے، استقامت کے ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیا، اللہ کو راضی کیا، جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا، پریشانی کی بات نہیں ہے، لا تحزنوا، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ کی روح ہم کس طرح سے لیتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تو آپ کو جنت لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ جنت جس کا اللہ نے آپ کو وعدہ کر رکھا تھا، کیا اچھے اعمال کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی آپ کے ساتھی ہیں اور آخرت میں جنت میں جو آپ چاہو گے وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو موت کا وقت یقیناً میرے اور آپ کے لیے خوشی کا لمحہ ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو کسی کے کہنے پر، کسی اور کی خوشی کی خاطر، دوسروں کے کیئر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خراب کر دیا تو معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اس سے بری اور اس سے برا نتیجہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ رمضان الحمدللہ ہم نے بہت اچھے انداز سے گزار دیا، رمضان کے آتے ہی ہم نیک بھی ہو گئے، بہت اچھے بھی ہو گئے، ہم نے تمام عبادات، اعمال صالحہ خوب کی، لیکن اب وقت یہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ کافر نہیں ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی شکل میں، ان کی صورت میں ایک پوری خوبصورت زندگی عطا کر دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، اور اسوہ نہیں صرف، اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اکملت لکم دینکم، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، دین میں کوئی ایک بھی اس طرح کا پہلو نہیں ہے جس کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمائندگی نہ ہو، تعلیم نہ ہو، ہدایت نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو۔ آج ہم انتہائی فضول بات کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں 2023 کے اندر، کیا ہم دنیاوی دور ہے، ترقیات کا دور ہے، مادی دور ہے، کہاں ہم اس کو اپنے دین کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس دین کو ہمیشہ کے لیے دیا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کو قیامت تک کے لیے دیا ہے، اور قرآن کی آیت میں فرما دیا کہ دین کامل ہے۔ میرا اور آپ کا یہ سوچنا کہ ممکن ہے آج کے چیلنجز کو ہمارا دین کہاں سے حل کر سکے، بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، فقہاء کرام کو، کہ آپ آج جو سوچتے ہیں، جس دور کے اندر آپ آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اس دور کے اندر جو آپ سے متعلق آج کا مسئلہ ہے وہ آپ کو اس کے سلوشن بھی اتار کر دیتے ہیں۔ ایک مثال اگر ہم دیکھتے ہیں
تو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال، 20 سال پہلے قرآن کریم اپلیکیشن کی صورت میں موجود نہیں تھی، تو نہ اس کے مسائل تھے۔ آج قرآن ہم سب اکثر لوگ اپلیکیشن میں پڑھتے ہیں، مصحف میں نہیں پڑھتے، تو اس کے مسائل بھی ہمیں فقہاء نے مرتب کر دیے۔ کسی کے پاس اگر فون ہو اس میں قرآن پڑھ رہا ہو تو کیا اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسے وہ ٹچ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اس طرح کے مسائل ہمیں ہمارے فقہاء بتا رہے ہیں۔ آج تو ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے اندر انسان زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟ ڈیجیٹل کرنسی پہ اگر کسی کو کوئی ٹرانسفر کرے تو کیا اس کی اونرشپ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج تو اس کا دور ہے، اور ہمارے علماء کرام نے اس کے بھی ہمیں مسائل اور اس کے بھی سلوشنز ہمیں بتائے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ آج کے دور کے اندر ہم کیا دین پر عمل کر سکتے ہیں اور دین مجھے آج کہاں سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ میں اور آپ زندگی کے اندر جس بھی شعبے کے اندر ہیں، جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں، ہر فیلڈ کے اندر ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمارے پاس اس کی بہترین گائیڈنس ہے، بشرطے کہ میں اور آپ اس کو لینے والے بنیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا، قرآن کریم تو نصیحت ہے، لیکن اس شخص کے لیے ہے کیا کوئی لینے والا ہے، کوئی اسے سمجھنے والا ہے؟ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ رمضان گزر گیا، رمضان سے پہلے جس طرح کی ہم نے زندگی گزاری تھی، ہم آئندہ اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ اس رمضان کو اپنے لیے ایک چینج بنائیں گے، اور پکی نیت کے ساتھ صدق دل سے عزم کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، شیطان کو دور رکھا، نفس پر بھی کنٹرول دیا، تیرے نفس پر کنٹرول دینے کی وجہ سے ہم گناہوں سے بھی بچتے رہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے احکامات کو پورا کریں گے، اور ہم کوشش کریں کہ کم سے کم عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگا کر رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ اور آخری بات، اہم بات یہ ہے کہ ہم موت کا استحضار ہمیشہ رکھیں۔ انسان اگر صرف ایک کام کر لے روزانہ، ہر وقت صرف اپنے ذہن کے اندر موت کو یاد رکھے بس، تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ وہ ایک مشہور بادشاہ کا واقعہ ہے نا، کہ اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جب میں کوئی برا کام کرنے لگ جاؤں تو کفن کے ڈبے میں سے نکال کر کفن مجھے دکھا دینا ایک نظر۔ تو وہ خادم یہی کرتا تھا کہ جب بادشاہ کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے یا کوئی دنیا کی خواہش میں آ کے کچھ کرنے لگے تو اس کو کفن کھول کر دکھاتا تھا۔ تو جب وہ کفن کی طرف دیکھتا تھا تو اسے موت کی یاد آتی تھی اور وہ اس کام سے رک جاتا تھا، اور وہ بادشاہ تھا۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ اس طرح بھی ہیں کہ جو ہر منصب کے اندر بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا عزم کرنا چاہیے۔ دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے، اور اچھے اعمال کرنے کا ٹائم ٹریک ابھی ہے۔ انسان کو اپنی ریس جیتنے کے لیے پرفارم اس ریس کورٹ میں ہی کرنا ہے، ریس کورٹ سے باہر آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ غصہ کے وقت انسان نے کچھ نہیں کیا، بعد میں اس کو سوچ کے ندامت اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مختصر زندگی کو ہم قیمتی بنائیں۔ اور حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اس کے مطابق آج کی فراغت کو، آج کی صحت کو، آج کے موقع کو اور آج کی زندگی کو موت سے پہلے ہم قیمتی بنا لیں، اور اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے دنیا کے اندر کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا، اور ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی، نیک چیزیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی کو اچھا کر دے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اچھا کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے بعد بھی اس رمضان کے مطابق اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور میں اور آپ اس بات کا عزم بھی کریں کہ کچھ بھی ہو زندگی ہمیں کہیں پر بھی لے کر جائے، لیکن ہم اللہ کے احکامات کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو کسی حال پر بھی اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے ہم دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ صحابہ سے کہا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے، وہ تمہارے مقابلے میں 10% عمل کریں گے صرف، لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ ان کو تم سے زیادہ ثواب بڑھا کر دیں گے۔
کیونکہ ان کا عمل کرنا تم سے زیادہ ان کے لیے چیلنجنگ ہے، کیونکہ آپ نے مجھے دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے عمل کو بہتر قرار دیا ہے اور ان کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی پورے سال اپنے آپ کو سچے مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بنا کر ان کے احکامات کو ان کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔